बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लोगों के दिलों में दुख ज़्यादा है, परेशानी उससे भी ज़्यादा है, पर सबसे हैरत वाली बात यह है कि ये दुख आम तौर पे उन्हें उनके बिल्कुल करीबी लोग देते हैं। वो लोग जो या तो खूनी रिश्ते में होते हैं या सबसे करीबी रिश्ता जो आप तसव्वुर भी कर सकते हैं। किश्वर ने कहा कि मैं आपकी बातों से 100% एग्रीड हूँ। मेरी सास नहीं है, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी और मेरे मियाँ की ज़िंदगी ऐसे ही अजीरन कर रखी है जैसे अगर सास होती तो इससे बुरा ना कर सकती। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ इंसान अपनी बहुत उम्दा और इज़्ज़त वाली पोजीशन से गिर के नीचे वाली पोजीशन पे क्यों आना चाहता है कि जहाँ वो दिल में ना हो। बाप का दर्जा इतना शानदार कि आप उस पर निगाह डालें मोहब्बत से तो आपको हज का स्वाब मिलता है। यानी ये हमारी एक लर्निंग भी है, टीचिंग भी है, इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। पर उस भले आदमी को भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए अजाब का सिंबल नहीं बनाना चाहिए। वो मेहदी कहती हैं कि मैं पहले इतनी समझदार नहीं थी, लेकिन अब आपकी वीडियोस देख देख के ज़िंदगी की काफ़ी समझ आ गई है और मैं रिश्ते संभालने में मुझे उम्मीद है मैं इंशाल्लाह इनको संभाल लूँगी। और अतिया कहती हैं कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वीडियो सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। बेटा, सिर्फ सुकून न मिले, आपकी वजह से दूसरों को भी सुकून मिले। आपकी ज़ुबान से, आपकी आँख से, आपके जो बात हम जुमले ऐसे कहते हैं जो नागवार होते हैं, उस वो भी रुकने चाहिए। उमैमा कहती हैं कि सर अगर कोई सास हर वक्त ये ताना दे कि तुमने मेरा बेटा छीन लिया है, उस वक्त इंसान क्या करे? करना क्या है? उसका शनाख्ती कार्ड पकड़े, अम्मा के पास लेके जाएँ, कहें देखें आपके मियाँ का नाम लिखा हुआ बल्दियत में और माँ भी इसकी आप ही हैं, आप ही घर में रहता है, सुबह भी आपको सलाम करता है, शाम को भी आपको सलाम करता है, मुझे भी ये इंस्ट्रक्शन देता है कि मैं आपके गिर्द तवाफ़ करूं, आपकी खिदमत करूं, तो मैंने कहाँ छीन लिया। इसलिए ये जुमला कह के अपने दिल को ना तंग किया करें। और हम आपके हैं और हमें आपसे जो दूरी है वो बर्दाश्त नहीं है, हम आपके करीब ही हैं, बस हमें अपनी मोहब्बत से दूर ना किया करें। कुछ थोड़ा सा मक्खन वक्खन लगाना सीखा करें ना जी। वो शायद कहते हैं कि आप दिल से खुश हो और अगर आपने खुश रहना है तो दीन के अहकामात पे अमल करें, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। साद कहते हैं कि सर मुझको यकीन है कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी है और रहेगा, क्योंकि आपकी वजह से लोगों को बहुत सुकून मिलता है। और दिलबर कहते हैं कि सर 10 पॉइंट भी बता दीजिए जिसमें कामयाबी और खुशी मिलती है। अच्छा कि आपने बता दिए, वरना मेरा ख्याल था कि बस वो काफ़ी हो जाएगा। आप लोगों को याद है मैंने 4 का जिक्र किया था कि वो केमिकल्स या यूँ समझें कि जो हमारे अंदर खुशी की वजह से पैदा होते हैं और जिनकी वजह से खुशी क्रिएट होती है। याद है कि नहीं? अगर नाम भूल गया तो आपको मैं नाम दोबारा याद दिला। एक को तो हमने एंडोर्फिन के नाम से याद किया था, एंडोर्साब के नाम से आपको याद कर लिया करें। दूसरा डोपामाइन था। तीसरा जो बिल्कुल आपसे मुतल्लिक था, जहाँ चूँकि घरों की खुशी उससे रिलेट करती है, और वो था सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन उन लोगों को भी खुशी अता करता है जो चैरिटी करते हैं, जो बड़ों की खिदमत करते हैं, घर में मरीज़ों की खिदमत करते हैं और उनके आसपास मंडलाते हैं। रब भी उनसे राज़ी होता है, दिल से उनको खुशी मिलती रहती है। ये अल्लाह की राह में खूब खर्च करते हैं। जो चौथा था वो था ऑक्सीटोसिन। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों से लम्ब से हाथ मिलते हैं, गले मिलते हैं और दूसरों के साथ बैठ के गप करने में उनको मज़ा आता है। अच्छा, अब जो दुनिया में इस वक्त 5 बड़े मुल्क हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुश हैं। हमने आपसे नाम पूछे, अब तो आपको याद होंगे। पिछले 4 साल से तो फिनलैंड है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर एक और लैंड है उसका नाम भला सा आयरलैंड, और फिर हॉलैंड। तो इन 5 मुल्कों के लोग खुशी के एतबार से दुनिया में सबसे ज़्यादा। अच्छा, मैंने फिर रिसर्च की, थोड़ा पढ़ा इसके बारे में कि आखिर क्या चीज़ है जो इन लोगों को खुशी ज़्यादा अता करती है। ज़रा वहाँ हमारे वाला दीन नहीं है, हमारी रवायात नहीं है और हमारी तरह के अच्छे दिल भी नहीं है, और फिर भी दे आर मोर हैप्पी। कुछ तो वजह होगी। तो पहली वजह पता चला कि दे ऑलवेज लव टू स्माइल। वो आमतौर पे एक दूसरे के साथ स्माइल वाले चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए, और ये मुस्कुराहट उनकी जाली नहीं होती, असली होती है, दिल से होती है। दूसरा,
وہ جو لوگوں کو تھینک یو بولتے ہیں وہ بھی دل سے بولتے ہیں. کوئی ذرا سی ان پہ مہربانی کرے, کوئی ذرا سا ان کو پڑھا دے, کوئی ذرا سی چیز ان کو بتا دے, they're every time thankful. تیسری, they love to learn. جب بھی کوئی نئی چیز ان کو سمجھ آتی ہے یا کوئی ان کو سکھاتا ہے, ویسے تو اگر آپ کو یاد ہو علی نے ایک زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ مجھ کو اس نے غلام کر لیا جس نے مجھ کو کچھ سکھایا, اور وہ بہت تابع فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور ان کے عہد کے بعد صحابہ بھی اس معاملے میں بہت اچھے تھے کہ جو ان کو کوئی بات بتاتا تھا, سمجھاتا تھا تو اس کے بہت تابع فرمان رہتے تھے. ایون بعض ایسے صحابہ کے بارے میں نے پڑھا کہ جو حضرت زید کو, یعنی وہ سانولے تھے, غلام تھے, اور جب وہ گھوڑے اس پہ گدھے پہ یا خچر پہ بیٹھنے لگتے تو بڑے بڑے جید صحابہ, ایون عبداللہ بن عباس جیسے صحابہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ کر دیتے تھے کہ آپ اس پہ پاؤں رکھ کے چڑھیں, اور پھر وہ منع کرتے تھے تو کہتے تھے نہیں, ہمیں تو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ جو ہم کو سکھائے, وہ جو ہم کو زندگی میں آگے لے کے جائے, اس کا اتنا ہی ادب اور احترام کرنا چاہیے. تو یہ جس ملک میں بھی ہے. اچھا, اگلی جو چیز ان کے ہاں بہت شاندار ہے وہ یہ کہ جو ان کو نعمتیں اویلیبل ہوتی ہیں, جتنی پے, چھوٹا سا گھر, جیسی گاڑی, they are every time, they are always happy, they are thankful to their company, thankful to their state, thankful to their family. یہ جن لوگوں میں کم ہوگا ظاہر ہے وہاں خوشی نہیں ہوگی. جو پانچویں چیز ان کے میں نے دیکھی وہ یہ کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں سے ان کو جانا چاہیے. they are helping, they are helpful and they are helping. پھر ان کی ایک اور بات یہ ہے کہ انہیں ذرا ذرا سی بات پہ غصہ ان کے جیسے کہتے ہیں ناک پہ نہیں دھرا رہتا ہے. ہر وقت وہ بہت غصے میں بھی ہوں تو اوائڈ کر جائیں گے, وہاں سے نکل جائیں گے. لیکن یہ جو ہماری طرح شاؤٹ کرنا اور ابیوز کرنا, اللہ معاف کرے, یعنی ان کے ہاں کوئی وزیر اعظم یا کوئی اہم بندہ کو اپنے مخالف کو ابیوز کر جائے یا اس کا نام الٹے سیدھے رکھے, یہ رواج نہیں ہے, یہ تو لوگ مار ڈالیں. یعنی جو لوگ ہیں ان کے اندر پیشنس نہیں ہے کہ اگر ان کا کوئی بندہ یا ٹاپ کا لیڈر اس طرح کی حرکت کرے تو وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے, بیکاز انہیں لگتا ہے ایک نوائز پولیوشن ہوتی ہے, وائس پولیوشن ہوتی ہے. اسی طور پہ یہ جو ابیوسو پولیوشن ہے کہ جب آپ دوسرے کو ڈس گریس کرتے ہیں تو انفیکٹ اس سے پہلے آپ ڈس گریس ہو جاتے ہو, اور سوسائٹی میں ایک عجیب سی نفرت اور گھٹن پیدا ہوتی ہے تو جو خوشی کو سک کرتی ہے, کھا جاتی ہے. اس والے معاملے میں بھی وہ بہت کیئرفل ہیں. اچھا, اگلی چیز جو ہے, یہ لوگ جب ان پہ مشکلیں آتی ہیں, ایسا نہیں ہے مشکلیں نہیں ہیں تو ان کو ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے, ہر چیز پہ ان کا ٹیکس ہوتا ہے, پر وہ اس مشکل میں بھی آسانی ڈھونڈتے ہیں اور اپنے اخراجات کو مینیج کرتے ہیں, چیزوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں, بیٹھ کے رونے نہیں لگ جاتے. ان کی گورنمنٹ بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, بینک ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ جو ہی یو آر ان ٹربل تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں ان کو ہیلپ مل جاتی ہے. ایک چیز اور انہوں نے جو سیکھی ہے جو ان کو خوشی دیتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز فری میں نہیں ہے, مسکراہٹ بھی اور اسی طور پہ خوشی بھی, آسانی بھی, آسودگی بھی, یو نیڈ ٹو پے دا پرائس. اور پرائس سم ٹائم آپ کی اسمائل ہوتی ہے, سم ٹائم آپ کا جسچر ہوتا ہے, سم ٹائم آپ کا اس معاملے میں ہیلپ فل ہونا ہوتا ہے. آخری بات جو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نتھنگ از پرفیکٹ, ہر چیز میں کچھ نامکمل پن, کچھ ادھورا پن جو آپ کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ جب آپ زندگی سے جائیں تو زندگی کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے کے گئے, اور وہ چیز آپ نے ایڈ کی ہو اپنی ہمت سے, اپنی صلاحیت سے, اپنی خوبصورتی سے, اپنے ہنر سے, اپنے وجود سے, کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں آپ نے ایڈ کی ہوں کہ جو لوگوں کو یاد رہے. ان کے خوش رہنے کا, خوش مزاج ہونے کا اور خوش بیان ہونے کا دو اور بہت شاندار وجوہات ہیں. ایک یہ کہ وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے, بٹ دا پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ دیم. وہ کہتے ہیں نا نیور مائنڈ, ڈونٹ بادر اباؤٹ دیم. یہ ان کا ایک, ان ساری قوموں کا ایک مزاج ہے کہ لوگ ان کے اگر نیچے بیٹھ گئے تو لوگ بیٹھے ہیں سوچتے ہیں تو سوچتے رہیں. انفیکٹ وہ کیا کرتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگلی بات جو ہے, دے آر بائی نیچر فرینڈلی. وہ دوسروں کے ساتھ فرینڈلی, دفتر میں آتے جاتے, ٹرین میں, بسوں میں, تو مجموعی طور پہ ان کے مزاج میں جو دوستانہ پن ہے یہ زیادہ ہے. اچھا, آخری بات ان کی پازیٹیوٹی کی ہے, وہ زندگی میں نارملی پازیٹیو ہیں. یہ میں نہیں جان سکا کہ ان کے ہاں رشتے
یہ ساس سسر والے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہوتے تو ہوں گے، لیکن اس طرح جوائنٹ فیملیز، کیونکہ ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، بعض جو بہت آسودہ ان کے ولاز ہوتے ہیں اور بڑے فارم ہاؤسز ہیں، لیکن وہ سب کے نہیں ہوتے۔ مجموعی طور پر ان ملکوں میں رشتوں کی جو لیئرز ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ وہاں جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ایون ٹین ایج کا، تو اس کا خرچ گورنمنٹ اٹھا لیتی ہے، اس کی جاب کا بھی انتظام کرتی ہے، اور پھر اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے آتے ہیں، یہ تھوڑا مجھے چبھتا ہے کہ لیکن نہ ماں باپ ان پہ بوجھ بنتے ہیں، نہ وہ ماں باپ پہ بوجھ بنتے ہیں، اور اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر ویسے ہمارے ہاں لوگوں نے چیزوں کو نہ سمجھا تو ایک وقت آئے گا، اور یہ بہت دور نہیں ہے، کہ جب چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی اور پھر لوگ ترسا کریں گے، اور وہ چیزیں جو وہاں ہم کو بری لگتی ہیں وہ یہاں ہونے لگ جائیں گی۔ ظاہر اب بھی ہونے لگ گئی ہیں۔ سو جب نعمتیں پاس ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کی قدر یہ ہوتی ہے کہ انسان خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیتا ہے، وہ دوسریاں ہوں یا دوسرے ہوں، دونوں صورتوں میں۔ اور یاد رکھیے گا، جو یہاں خوش ہے میرے رب کے ہاں بھی وہ خوش، اس کو خوشی بھی ملے گی، خوشی والا ماحول بھی ملے گا، اور نعمتیں بھی ملے گی۔ یہ کبھی کبھی تو لٹمس پیپر ٹیسٹ رکھا کریں۔ اگر آپ لوگوں کی زندگی یہاں زہر سے بھرتے ہیں تو وہاں آپ کی زندگی بھرے گی، اگر آپ زہریلا بولتے ہو تو وہاں پھر اس زہریلا بولنے کا اور زہریلا کام کرنے کا نقصان وہ تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔